تو کلام ایسا لفظ ہے، کلمہ بھی لفظ ہوتا ہے، کلام بھی لفظ ہوتا ہے، کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو کم از کم، یہ بات ہے یہاں لکھا تو نہیں، ویسے کم از کم زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو اسناد کی وجہ سے۔ یہ میں نے ترجمہ ہی کیا، صرف اتنی بات اپنی طرف سے بتائی ہے۔ کلمتین کا مطلب ہے کم از کم، کلام کے لیے کم از کم دو کلمے ضرور ہونے چاہیے، اور ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اسناد، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ تو اسے یہ پتا چلا کلام لفظ ہوتا ہے، کلام کیا ہوتا ہے؟ یاد ہو گیا ہے؟ چلو جی شادی ترجمہ کرو۔ کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو اسناد کی وجہ۔ کلام کی ہم نے تعریف پڑھی اور اس میں ہم نے پڑھا کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں شامل ہو اسناد کی وجہ۔ اب اسناد کی تعریف پڑھنے لگے۔ اسناد کیا ہے؟ دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا، یہ اسناد ہے۔ دو کلموں میں سے ہے، یہ اسناد ہے، ترجمہ نہیں کر رہے، یہ اسناد، لیکن ساتھ ایک قید ہے، اور پائی ساتھ ایک دو کلموں ہے، ایک بھی دوسرے کی طرف نسبت، لیکن ایک نال کی ہے یہ قید ہے، اس ایک کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا اس حیثیت سے کہ وہ جو نسبت کر رہے ہو نا، وہ مخاطب کو، جو نسبت ہے وہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے۔ متعلق اور متعلق کا ترجمہ پہلے یہ کبھی پہلے کر دیتے کبھی بعد میں کر دیتے، ایسا ہوتا ہے، سمجھ آئی جی؟ دو کلموں میں سے ایک کی، یہ پہلے ہو گیا، دو کلموں میں سے یہ جار مجرور کا ترجمہ پہلے ہو گیا، دوسرے کی طرف نسبت کرنا یہ اسناد ہے، اور دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف، لیکن خالی اسناد نہیں، نال شرط ہے ایک، یعنی صرف اینا نہ اسناد نہیں، دھیان سنو میں کہنا کی چاہنا، مرکب اضافی میں بھی یہ نسبت پائی جاتی ہے، تو سمجھ نہیں لگی؟ غلام زید جی، غلام زید میں ایک دی دوسرے پر نسبت ہے، مرکب توصیفی بھی پائی جاتی ہے، بھی ہے سو نے سارا نو کڈے آئی، سمجھ نہیں لگی؟ آج بےحیسو والی شرط تو قید ہے نا، انہیں کڈے بقایا نو، انہیں خالی وچ رہن دیتا اسناد، دھیان سنی میں کہنا کی چاہنا ہونا، اور سمجھ آئی ہے؟ ایک ہوں خالی نسبت، ایک ہوں اسناد، یہ نسبت بیان کر لگو، منطق جنوں آنا ہے، من تھوڑی بہت ہوتی ویسے نہیں ہوتی، اسناد جتھے ہوئے گا اتنے نسبت ہوئے گی، کی میں کیا ہے؟ لیکن جتنے نسبت ہوئے ضروری نہیں اسناد بھی ہوئے، سمجھ نہیں لگی؟ مرکب اضافی میں نسبت ہے، مرکب توصیفی میں نسبت ہے، اور لگی ہے کہ نہیں؟ لیکن مرکب مفید میں اسناد بھی ہے، نسبت بھی ہے، تو یہ اسناد کی تعریف ہے، دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا، لیکن نال قید ہے کہ وہ نسبت مخاطب کو، شاید سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ آگے فائدہ تامہ کے بعد جو یسیح السکوت والی ہے نا، یہ فائدہ تامہ کی تعریف ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس سے پہلے ہم نکالیں گے ہی یا، سوال ہوگا فائدہ تامہ کیا ہے، جواب ہوگا وہ فائدہ تامہ یہ ہے کہ جس پہ سکوت صحیح ہو، جس پہ خاموشی صحیح ہو، متکلم کا وہ بات کر کے چپ رہنا صحیح ہو، سمجھ آئی جے؟ آپ پڑھ کیا رہے ہیں؟ کلام، ظاہر مثال بھی کلام کی، دھیان سنا میں کی کہنے لگا، یہ جو اپنی اسناد پڑھا ہے یہ قصدن نہیں پڑھا، ضمنن پڑھا ہے، طبعاً پڑھا ہے، چونکہ کلام میں اس کا ذکر آیا تھا، مقصد ہمارا کلام کو پڑھنا تھا، تو کلام میں چونکہ کیا آیا تھا تو ہم نے اس کو جو پڑھا طبعاً پڑھا ہے، ضمنن پڑھا ہے، سمجھ نہیں لگی؟ تو قصدن کنوں پڑھتے پہ یا کلام میں، تو پھر مثال بھی کنی ہو رہی ہے، مینو دیکھو مینو
تو نہ وہ جیتے بھی ہوگا میں رات دسیا کہ مثال گوس نہیں تو مرضی پھر وہی ہوتا جنوب پڑھنے کلام کی مثال زیدن قائمن اور قام زیدن کی مثل ہے وہ میں نہیں کہنا پا یہ آپ پورا کلام ہے ترجمہ شاہ جی کلام کی مثال زید قائم اور قام زید کی مثل ہے چلو شاہ جی کی پڑھو ویسمى جملہ بس میرا کوئی میرا اللہ کے بندے ہو یہ بتانا چاہتا ہے کلام اور جملہ ایک ہی نے کیا بتانا چاہتا ہے کلام کا نام جملہ رکھا جاتا ہے